رمضان تو رمضان، اس میں لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ حرمت والے 4 مہینوں میں تو لیلۃ القدر کا بھی نام نہیں آیا. تو 4 مہینوں میں اگر نام ربیع الاول کا نہیں آیا تو ان کو ایسا لگتا ہے بڑی دلیل مل گئی، بڑی دلیل مل گئی کہ میلاد نہیں منانے کے لیے بڑی دلیل مل گئی کہ اس میں 4 مہینوں میں. ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے. حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال کرنا حرام ہے. اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے. اس میں تم میلاد کو اور رمضان کو کہاں سے داخل کرنے پر آ گئے؟ میرے عزیزوں، چلے دوسرا جواب ہم یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. نہیں آیا نا ربیع الاول کا نام؟ 4 مہینوں کا تو نام آیا، رجب کا آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا نام تو آیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان سے ذرا پوچھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بتایا کس نے تمہیں؟ کس نے بتایا؟ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے بتایا. بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ یہ بات بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ پر. تو ان سے پوچھیں میرے عزیز، تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں میلاد کا ذکر نہیں آیا. اگر وہ میلاد آتی نہیں تو یہ 4 مہینے آتے بھی نہیں. ارے بقرعید بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے اسی میلاد کی برکت سے، اسی میلاد کی برکت سے. اگر رسول پاک نہ آتے تو کیا رمضان معلوم ہوتا؟ کیا قرآن معلوم ہوتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول پاک ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو پھر انسانوں کو رحمان کا پتہ بھی نہیں ملتا، اللہ رب العزت تک کی بات. میرے عزیزوں، واسطے کو جب، وسیلے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے. السلام علیکم دوستو، ناظرین اکرام، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ بہت ہی خوشخبری کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ سبھی کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں. جو یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہونے والا ہے، کیونکہ ہم لوگ جس سے محبت کرتے ہیں، ہم سبھی کے جو آقا ہے ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، اور ان کا جو سیرت ہے اس کے حساب سے ویڈیو میں لایا ہوں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت پاک کے اوپر جو ویڈیو ہے، بیان ہے، وہ سب میں دکھانے والا ہوں، اس ویڈیو میں سنانے والا ہوں. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنتے رہیے اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا. اور میں زیادہ وقت آپ سبھی کا نہیں لوں گا، بس تھوڑی دیر میں یہ گفتگو آپ سبھی کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو ہونے والا ہے ربیع الاول شریف کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح منانا چاہیے ہم سبھی کو. اور بہت سارے ایسے لوگ بولتے ہیں جو منانا بدعت ہے، شرک ہے، یا جو بھی غلط یا کچھ بولتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا بیان دے رہے ہیں حضرت، وہ آپ لوگ سنیے. اور ہم سبھی کو کیوں منانا چاہیے یہ سبھی بیان اس میں ضرور ہوگا. آپ سبھی لوگ سنیے اور ہم سبھی بھی سنتے ہیں. تو بنا دیری کے میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. تو وہ ویڈیو آپ سبھی لوگ ضرور دیکھیے گا لاسٹ تک. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. وہ اس لیے پہنچائیے کہ اگلے آدمی کو بھی پتہ چلے کہ ہم لوگ آخر ربیع الاول شریف کیوں مناتے ہیں، ہم لوگ اپنے آقا کی ولادت پاک کیوں مناتے ہیں، اور کیوں ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں. تو یہ سب بھی اگلے آدمی کو، اگلا مسلمان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور جس کو نہیں پتہ ہو اس کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس چیز کو جان پائے اور سمجھ پائے، اور وہ بھی اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کرنے لگے. تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا. اس میں تم میلاد کو اور رمضان کو کہاں سے داخل کرنے پر آ گئے؟ میرے عزیزوں، چلے دوسرا جواب ہم یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. نہیں آیا نا ربیع الاول کا نام؟ 4 مہینوں کا تو نام آیا، رجب کا آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا نام تو آیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان سے ذرا پوچھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بتایا کس نے تمہیں؟ کس نے بتایا؟ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے بتایا. بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ یہ بات بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ پر. تو ان سے پوچھیں میرے عزیز، تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں میلاد کا ذکر نہیں آیا. اگر وہ میلاد آتی نہیں تو یہ 4 مہینے آتے بھی نہیں.
ارے بقرعید بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے اسی میلاد کی برکت سے، اسی میلاد کی برکت سے۔ اگر رسول پاک نہ آتے تو کیا رمضان معلوم ہوتا، کیا قرآن معلوم ہوتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول پاک ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو پھر انسانوں کو رحمان کا پتہ بھی نہیں ملتا، اللہ رب العزت تک کی بات۔ میرے عزیزوں، واسطے کو جب، وسیلے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے۔ اور آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ گوگل پر بھروسہ کر کے مت بیٹھنا۔ ہاں، جس طرح آج نوجوانوں کی عادت سی ہو گئی ہے کہ ایک کسی نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ، اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھتے ہیں، ارے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ گوگل میپ چلانے والے کئی مرتبہ پھنس بھی جاتے ہیں، کسی گٹر میں بھی لے جاتی ہے گوگل میپ والی جو خالہ بتاتی رہتی ہے، اور اس کے پیروکار اکثر ادھر ادھر دھکے بھی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا دین صرف انٹرنیٹ سے نہیں چلتا، ہمارا دین صرف سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے نہیں چلتا، اس کی مضبوط دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق ایک چیز نہیں کئی چیزیں لائی گئیں۔ ایک بڑے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ عید کے، اگر یہ عید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ حضور نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ تو ان صاحب کو یہ ملا، پتہ چلا کہ دیکھو عید میں، بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی۔ واہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے، باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے، ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں، ولیمے بڑے ہو جائیں، سب کچھ چلے گا، میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے۔ درد اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول، کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ میرے عزیزو، تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے۔ بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں، تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے، اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین، جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے۔ عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے، عاشورہ کو بھی عید کہا گیا، اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ میرے عزیزوں، وہ صرف دو عیدوں کے لیے خاص ہے، بقرعید اور رمضان کی عید کے ان دو دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی بات ہے، اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی بات ہے۔ اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے، پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے تو نہیں منایا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں، خوشیاں نہیں منائی گئی، تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے۔ سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہے۔
काफिर अगर हुजूर की आमद की खुशी ना मनाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, और अगर तुम्हारा भी लिंक उनसे है तब भी हमें क्या फर्क पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि ईमान वाले मनाए थे कि नहीं मनाए थे, ये बताओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी ईमान वाले मनाए थे या नहीं मनाए थे? दो ईमान वाले तो मक्का में थे, बीबी आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब। रिवायतें पढ़ो तो पता चले हजरत बीबी आमिना ने क्या बयान किया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या बयान किया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये 12वीं शब थी, सुबह सादिक का वक्त था, फजर के वक्त में तवाफ़ काबा में मशगूल था। अचानक मैंने खाने काबा को देखा, बीबी आमिना के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद किसी मुनादी ने आकर के मुझे खबर दे दी कि अब्दुल मुत्तलिब मुबारक को तुम्हारे घर पोता आया हुआ है। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया। हजरत बीबी आमिना की रिवायतें अभी मैं आगे चल करके बताता हूँ। दोनों ने खुशियां मनाई हैं और खुशियों का इजहार भी किया है। हजरत बीबी आमिना की एक ही बात अगर मैं बता दूं, वो किसी को नसीब में नहीं है, किसी के नसीब में नहीं। फरमाती हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले मेरी पेशानी से एक नूर निकला और मेरे घर की दीवारें ऐसे शक नजर आने लगी कि मैं उस नूर से मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्ला देख रही थी, बसरा के महल्ला देख रही थी। 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर का फासला है मक्का से मुल्के शाम, और बसरा 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। बीबी आमिना फरमाती है मैं अपने घर में मक्का में बैठकर मुल्के शाम के महल्लात को चमकता हुआ देख रही थी। ये कौन? हज़रत बीबी आमिना कह रही है वो नबी नहीं है, वो रसूल नहीं है, बल्कि नबी को 9 माह अपने पेट में रखा था। जिसके पेट में मुस्तफ़ा हो उसकी आंखों का हाल ये है, तो बजाते खुद मुस्तफ़ा की आंखों का हाल क्या होगा। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ ने भी खुशियां मनाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी खुशियां मनाई। और जो साहब ये कह रहे मक्का वाले नहीं मनाए थे, हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं मनाए थे, आज भी नहीं मना रहे, तब भी हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे पास एक दलील है। तुम मक्का वालों को फॉलो कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मक्का वाले तो काफिर थे, उस वक्त नहीं मनाए, लेकिन हुजूर की जिंदगी पाक जब 53 साल की हुई, मक्का छोड़कर मेरे आका जब मदीना हिजरत करके आ रहे थे, अब मुझे बताओ कि मदीने वालों ने क्या अकेले 2 आदमियों ने हुजूर को बुलाया था? रिवायतें अब सुनाता हूं मैं आपको। जब मेरे आका मदीने आने वाले थे, अल्लाह अल्लाह, मदीने वालों को लाखों सलाम, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 दिन से मेरे आका का इंतजार करते हुए घरों से बाहर निकल आए थे। 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में हर घर से छोटी बच्चियां, बच्चे, जवान, बूढ़े, गुलाम सब मदीने में बाहर आ जाते और एक ऊंचे टीले पर इंतजार करते, वो आफताब रिसालत अब चमकेगा, तब चमकेगा। 9 दिन के बाद मस्जिद अक्सा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ जैसे ही आने लगे, खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियों के हाथ में दफ आ गए और हबशी गुलामों के हाथों में नेज़े और भाले आए और रक्स करते हुए सबों ने गुनगुनाया, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके नगमे हैं जो आज तक हमारी मस्जिदों से गूंजते हैं, हमारे सलातो सलाम में पढ़े जाते हैं? मेरे अजीजों, ये मदीने वालों ने ही तो मनाया था। अब तुम पूछते हो हुजूर के आने पर खुशियां नहीं मनाई गई थी। हो सकता है मक्का के काफिरों ने नहीं मनाया था, मदीने के ईमान वालों ने तो मनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हम मक्का के काफिरों की इक्तिदा नहीं करते, मदीने के ईमान वालों की इक्तिदा करते हैं। अल्लाह ने हमारे हिस्से में मदीने वाले ईमान वालों की इक्तिदा रखी है, हम उनकी पैरवी करते हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अब जुलूस का भी बड़ा मसला है। जुलूस कहाँ से है, जुलूस कहाँ से आया? जुलूस की भी बड़ी तकलीफें लोगों को है। मैं आपको क्या बताऊं, कल सिर्फ मैंने एक स्टेटस ही रखा था जो हजारों को खलने लगा। मेरे घर पर आज नोटिस लगाई गई। हाँ, ये मुझे बताने में भी कोई खौफ और डर नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं, शायद मेरा नंबर किसी के पास हो, तो इतना ही मैंने लिखा था। कल की शाम या रात के वक्त मैंने सिर्फ इतना लिखा था, जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े।
اتنی بات میں نے لکھا بس، اور کچھ نہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ اس میں کچھ غلط ہوا؟ بھائی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی۔ آپ 144 لگاؤ، 188 لگاؤ، ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی۔ ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے، کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا۔ میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے، ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں، جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی، کس کو تکلیف ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے سوائے ابلیس کے جہاں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں۔ جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی ابتدا کرے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، جلوس کی بات بیچ میں آئی، کہاں سے ہے، تب بھی جواب یہی دینا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے، پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا۔ یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا۔ حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا۔ اور جلوس پاک میں سارے لوگ خوشبوؤں میں معطر ہوتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں، غسل کے ساتھ پاک صاف ہو کر ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج 12ویں شب ہے، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، یہاں کا موسم بھی، کیا ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا یہ سما دیکھ کر، یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں، کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم اس کا جلوس نہیں نکالتے، تم جس کے جھنڈے لے کر گھومنا چاہتے ہو گھومو، ہمارا تو معمول یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں۔ لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، ان کو اگر کڑن اور جلن ہوتی ہے تو ہونے دو۔ ارے میاں، یہاں پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ریلیوں میں کبھی کورونا نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ اس وقت کورونا بہت سارے سنیاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہیں نہیں آیا، تیوہار میں نہیں آیا، بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے الیکشن کیمپیننگ میں نہیں آیا۔ ابھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا سنیاس ختم ہوا اور جلوس میں آنے والا ہے، جلوس میں آنے والا ہے۔ آپ سب سترک رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ برقرار ہے۔ میرے عزیزوں، 1000 باتیں آنے دو لیکن ایک نعرہ ہمارا ہوگا،
ایک نعرہ ہمارا ہوگا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی۔ تم آج کی بات کرتے ہو کہ یہ 12ویں کو نکلیں گے 14ویں کو نکلیں گے، نہیں میاں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اور سنو، تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی یہی دی ہے، اور آئندہ بچوں کو یہی سکھا کر کے بڑا کرنا کہ اس کے نام پر نہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے، جس کی صبح شام مصطفیٰ کے نام پر ہوتی ہو، جس کا جینا مرنا مصطفیٰ کے نام پر ہوتا ہو، تم یاد رکھنا اس کے قدموں کو، اس کی زبان کو نہیں روک سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ تصرف دیا ہے، ہوائیں تو رخ موڑ سکتی ہیں، غلام مصطفیٰ کا چہرہ بدل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اس بات کو۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یہ کرامت والی ساعت ہے، اللہ ضرور اس میں ہمیں برکات عطا کرے گا۔ جو آئے ہیں وہ ضرور رحمتوں سے لبریز ہو کر جائیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایسی ایک محفل میں حاضر تھا جہاں حضور کی میلاد پڑھی جا رہی تھی، حضور کی مولود پڑھی جا رہی۔ اس محفل میں جیسی ہی شریک ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں محسوس کرنے لگا کہ اچانک ایک بہت تیز روشنی پھیلی ہے اور آسمان تک جا رہی ہے، اس گھر کی چھت سے لے کر اوپر تک، اور پوری محفل میں، اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، کشف سے یہ پتہ چلا کہ اس محفل پاک میں اللہ کے مخصوص فرشتوں کا نزول ہوا، اور فرماتے ہیں ہر وہ محفل جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو اس مجلس کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں ہے، طیبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی اس مجلس کو بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمتوں سے ڈھانکا ہوا ہے، اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اب بات ہمیں کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمارا ذکر جو آج ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب، اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے لکھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی۔ نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی۔ ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی، داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا، حسن یوسف دم ایزا ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان جو مبعوث فرمایا، اندازہ تو کرو اے مومنوں ہماری کون سی حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اور آج ہم کس حیثیت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام نازل کیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کائنات میں بھیجا تو قرآن یہ کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا، سارے جہانوں کی، عالم ملکوت ہو، عالم ناسوت ہو، عالم نباتات ہو، جمادات ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، سارے عالم جتنے ہیں سب عالمین کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا۔ لیکن یہ بھی رسول پاک کی مہربانی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے،
کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو آپ سبھی کو کافی اچھا لگا ہوگا۔ جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں، جو کافی بہترین ویڈیو یہ تھا، اور اس میں کافی شاندار بیان ہوا ہے، جو ہم سبھی کے لیے کافی دل کو سکون دینے والا بیان تھا۔ اور یہ بیان تھا جو ربیع الاول شریف کے موقع پر، جو آپ سبھی نے ضرور پورا سنے ہوں گے، تبھی میری بات کو یہ سن رہے ہیں آپ سبھی لوگ۔ بس میں کچھ یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو بس شیئر کریے۔ میں سبسکرائب یا لائک کرنے کے لیے نہیں بولوں گا، کیونکہ ایسے بہت سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آخر ربیع الاول شریف کیوں مناتے ہیں، اور اس سے منایا اگر جاتا ہے تو اپنے فخر سے، یعنی کہ جو اگلا آدمی کر رہا اسے دیکھا دیکھی لوگ مناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عزت اور بڑائی۔ یہ سب بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں، اور میں اس لیے بول رہا ہوں شیئر کرنے کے لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سنت پر لوگ عمل رہنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس طرح کا آج کل کے مسلمان نہیں ہیں۔ اور تو اس لیے میں بول رہا ہوں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور وہ سب سمجھے، تاکہ عشق و محبت بڑھے اپنے آقا سے اور اس سنتوں پر چلنے کی کوشش کرے۔ تو میں بس اسی چند باتوں کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو مجھے بولنے میں یا کسی قسم کی غلطیوں خامی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔